الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أستحي من رجل يستحي منه الملائكة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آنکھیں ہیں کس کی عرش کے مہمان کی طرح ملتا ہے کون موت سے عثمان کی طرح. کس ہاتھ کو نبی نے کہا ہے غنی کا ہاتھ بیعت ہے کس کی بیعت عثمان کی طرح. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تمام احباب بہت ہی عقیدت اور محبت نال دوبارہ درود شریف بلند آواز نال اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں، حضرت مولانا اور آپ احباب دی محبت ہے اور اللہ دی خاص رحمت ہے. گاہے بگاہے دین دی نسبت نال ملاقات ہوندی رہندی ہے. اللہ کریم اس ملاقات دے اندر بھی برکت نصیب فرمائے اور اللہ پاک آپ احباب دے حلال کاروبار گھر بار ہر حال دے اندر برکت نصیب فرمائے اور اس مقدس اور محترم اور مبارک ہستی دا تذکرہ تو سن رہے ہو جس ہستی واسطے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں میرے آقا علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا من صدہ ان ینظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا. جس دھرتی تے جنتی چلدا دیکھنا ہوئے وہ حضرت عثمان نو دیکھ لوے.
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماندے نے عصر دی نماز دا وقت سی اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وضو کر کے آ رہے سے اور وضو دا پانی آپ دی مبارک داڑھی وچوں نچڑ رہا سی اور آقا علیہ السلام سامنے مصلی تے تشریف فرما سن اور آپ نے فرمایا جس جنتی دیکھنا ہے بیر دیکھو میں دیکھیا تے حضرت عثمان سن دوسرے دن اسے وقت پھر فرمایا جس جنتی دیکھنا ہے بیر دیکھو میں دیکھیا تے حضرت عثمان سن تیسرے دن اسے وقت پھر فرمایا جس جنتی دیکھنا ہے بیر دیکھو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے میں دیکھیا تے حضرت عثمان سن ویسے تے صحابہ جنتی سارے دے سارے نے رحمت دے فوارے نے اور اللہ دے محبوب دے پیارے نے آقا علیہ السلام نے کسی نو ایک دفعہ جنت دی بشارت دیتی کسی نو 2 دفعہ جنت دی بشارت دیتی لیکن وہ مبارک ہستی جیڑے بنو امیہ دے نال تعلق رکھ دے سن اور 34 سال دے سن جدو آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان اللہ دی جنت قبول کر لو آقا علیہ السلام دے اس مختصر جملے دے اندر اتنا مٹھاس سی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پھر سوچے نہیں اشہد ان لا الہ پڑھ لو تسی بھی ویسے تذکرہ تے تسی سخیاں دے بادشاہ دا سن رہے ہو لیکن تھوڑی سبحان اللہ دی سخاوت بھی گاٹی ہے ویسے تو ماشاءاللہ تسی سخی ہو السخی قریب من اللہ سخی اللہ دے بھی قریب السخی قریب من الرسول سخی اللہ دے رسول دے بھی قریب السخی قریب من الجنہ سخی جنت دے بھی قریب اور ماشاءاللہ مولویاں دے تے ویسے قریب وَبَعِيدٌ مِّنَ النَّارِ اور دوزخ تو بڑا دور کون سخی اور والبخیل بعید من اللہ بخیل اللہ تو بھی دور وبعید من الرسول اللہ دے رسول تو بھی دور وبعید من الجنہ جنت تو بھی وقریب من النار اور دوزخ دے بڑا قریب اس واسطے سخی بن کے بیٹھو ساڑھے پیغمبر بھی سخی صحابہ بھی سخی تے میں کہنا سچے سودے والے بھی سخی ہوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نواس رسول جگر گوش بطول جنہ دا ابا علی المرتضیٰ ہوئے جنہ دی اماں فاطمۃ الزہرا ہوئے جنہ دا نانا محمد مصطفیٰ ہوئے اور خود شہید کربلا ہوئے حاتم تائی دے پوتے نل کھیل رہے سن بچے سن حاتم تائی دے پوتے کیا دادا میرا بڑا سخی ہے 10 دروازے نے کسے دروازے چو مکئی ملے کسے چو کڑک ملے کسے چو تیل ملے کسے چو کچھ نہ ملے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جوش آیا فرمایا تیرا دادا اتنا سخی نہیں جتنا میرا نانا سخی ہے انہیں کہا او کس طرح فرمایا تیرے دادے دے 10 دروازے نے کسے نو کچھ کسے دروازے تو مل جاندہ ہے کوئی کسے دروازے تو خالی ٹر جاندہ ہے میرے نانے دے دروازے 10 نہیں دروازہ ایک کوئی ہے جڑا آ جائے وہ کدی خالی جاندہ ہی نہیں اچھی کہو ماشاءاللہ مل کے کہو محبت نل کہو ذوق نل کہو نہیں ثواب دی نیت نل کہو اللہ فرما دینے لقد رضی اللہ اے اللہ جس تے راضی ہوئے سبحان اللہ مٹھی کرنی چاہیے دی اچھا یا تو پھر اذان سن لئیے یہ لمبی تو نہیں اذان پوری ہے چلو پھر ٹھیک اب میں کہا پوری ہوئے ادھوری نہ ہوئے ماشاءاللہ چلو سن لو بات تو انہوں سے اپنی سنانی ہے بھئی یہ تھوڑی محبت ہے ویسے عشاء دی نماز نا لیٹ ہی پڑھنی چاہیے جلسے دی وجہ تو نہیں ویسے بھی
میں بخاری شریف حدیث پڑھی ہے، لولا ان اشق علی امتی، اگر مینوں اپنی امت تے مشقت دا ڈر نہ ہوندا، لامرتہم بتاخیر صلاۃ العشاء، میں اپنی امت نو حکم دیندا کہ عشاء دی نماز لیٹ پڑھیا کرو۔ تسی ماشاءاللہ 8:30 پڑھ لیندے ہو، چلو اچھی بات ہے۔ سن لو اذان، اذان سنیے پھر وہ جواب بھی دینا چاہیے، یہ سنت ہے اور ثواب ہے۔ جتنا اذان دینے والے نو ثواب ملتا ہے، اتنا جواب دینے والے نو بھی ثواب ملتا ہے۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج تازہ کرائیے۔ میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ اے جڑی وچ شرینی آ جاندی ہے نا، چلو اللہ سارے نے مٹھی مراد دے گئے۔ اچھی کہو سبحان اللہ، مل کے ذرا سبحان اللہ، ذوق نال ذرا سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ، لوگوں مینو اپنی کبریائی دی قسم ہے، مینو اپنی عزت دی قسم ہے، تے مینو اپنی وعدت دی قسم ہے، میں اللہ محبوب دے یارا تے راضی ہو گیا وا۔ اچھی سبحان اللہ۔ دنیا دا کوئی غوث دعویٰ نہیں کر سکتا، دنیا دا کوئی کتب دعویٰ نہیں کر سکتا، میرے ویر دنیا دا کوئی مولوی تے پیر دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میں جنتیاں نبی دا ہر یار دعوے نل کہہ سکتا ہے میں جنتیاں، میرے پیغمبر دا کالا بلال ممبر تے کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے لوگوں لقد رضی اللہ۔ تسی میں نفل کیوں پڑھنے ہیں اللہ راضی ہو جاوے، نماز کیوں پڑھنے ہیں اللہ راضی ہو جاوے، حج کیوں کرنے ہیں اللہ راضی ہو جاوے، روزے کیوں رکھنے ہیں اللہ راضی ہو جاوے، نیکی کیوں کرنے ہیں اللہ راضی ہو جاوے، تہجد کیوں پڑھنے ہیں اللہ راضی ہو جاوے، میرے ویر پروگرام وچ کیوں بیٹھے ہیں اللہ راضی ہو جاوے، میرے ویر اسی صدقہ کیوں کرنے ہیں اللہ راضی ہو جاوے، زکاة کیوں دینے ہیں اللہ راضی ہو جاوے، اللہ دے سامنے دعا کیوں منگنے ہیں اللہ راضی ہو جاوے۔ پر میرے ویر تینوں مینوں تے خبر ہی کوئی نہیں، نبی دے یارہ وستے میرا اللہ کہہ رہے لقد رضی اللہ۔ اچھی سبحان اللہ۔ اے ہر کوئی آکھے، میں اگر بچے دی تسی اخیر تے سونے تھی میرے کو پہلو ہی سون لاؤ، یہ ساری دنیا دن اللہ میں تیرا، اللہ میں مزہ تے تاں بابا جی اللہ کہے اے میرا، سارے کہندے میں اللہ دا بندہ، اے مولی صاحب نو پوچھو، او بابے نو پوچھو، بزرگ نو پوچھو، بچے نو پوچھو، چھوٹے بڑے کالے گورے نو پوچھو، سارے کہندے میں اللہ دا مزہ تے تائیں جے اللہ کہے اے میرا بندہ ہے۔ اے ہر کوئی آنکھے تیرا تیرا مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ راضی ہوئے اچھی ذرا
اور سب تو بڑی نعمت اللہ دی رضا ہے ورضوان من اللہ اکبر تے جنوں اللہ دی رضا مل جائے انہوں اللہ دا دیدار مل جاتا ہے تے جنوں جنت وچ اللہ دا دیدار مل گیا انہوں حوران دی کوئی پرواہ نہیں انہوں غلمانہ دی کوئی پرواہ نہیں انہوں پھلان دی کوئی پرواہ نہیں انہوں قالینہ تے میزاں کرسیاں دی کوئی پرواہ نہیں جنتی جنت دے اندر اللہ دا دیدار کر دے رہن گے اللہ فرمان گے ہن رج گئے ہو نہیں یا اللہ ہن سیر ہو گئے ہو نہیں یا اللہ ہن بس کرو نہیں یا اللہ اللہ فرمان گے گل کیے عرض کرن گے یا اللہ اتنا جنت دیا حوراں وچ مزہ نہیں آیا اتنا جنت دے غلمان وچ مزہ نہیں آیا اتنا جنت دیا قالینہ وچ مزہ نہیں آیا میرے اللہ جڑا تیرے دیدار وچ مزہ آیا ہے اچھی سبحان اللہ لقد رضی اللہ اللہ راضی ہو گیا کنہ تے راضی ہو گیا عن المؤمنین کنہ دے اور اسلام والے ہو ایمان والے ہو کلمے والے ہو قرآن والے ہو مسیحتہ والے ہو داڑیاں والے ہو نمازاں والے ہو سب تو پہلے مومن بھی صحابہ سب تو پہلے قاری بھی صحابہ سب تو پہلے حاجی بھی صحابہ سب تو پہلے نمازی بھی صحابہ سب تو پہلے سچے بھی صحابہ نبی دے یار بھی صحابہ وفادار بھی صحابہ جانشار بھی صحابہ پکے یار بھی صحابہ اچھی درہ صحابہ سب کے سب پر مردہ دامان احمد ہیں جو مومن ہیں میں تو انہوں تکلیف نہیں دینا چاہتا 5 کلو دا سر نہ ہلاؤ چھٹاکی دی زبان اچھی کہو سبحان اللہ سارے سیر انجن کر دے پہ ہو اے انشاءاللہ ذکر کراوانگے پھر کریو اے بھی ذکر ہی ہے مولی صاحب ویکھو تسی ماشاءاللہ کڈے صحت مند ہو کنی تکلیف ہوندی بندے نو سیرے لاڑ لگی اچھی کہو زبان نال سبحان اے اللہ تھوڑے تے راضی ہوئے اللہ نے کڈی سونی زبان دیتی ہے اے دے نال کی کہو مل کے کہو ذوق نال کہو جو مومن ہیں جو مومن ہیں کسی کو بھی وہ جھٹلایا نہیں کرتے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے اور ان کے پھول اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے سیدہ عائشہ طیبہ عائشہ طاہرہ عائشہ صدیق دی بیٹی صدیقہ عائشہ تے باغ نبوت دی اندلیبہ عائشہ تے محبوب خدا دی حبیبہ عائشہ رضی اللہ عنہ ایمان والے تیری تے میری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے میں آٹا گن رہی ہوں تے میرے آقا دی پنڈلی مبارک تو کپڑا مبارک کٹے آئے میرے ابو جان تشریف لے آئے آقا تشریف فرما رہے حضرت عمر آئے آقا تشریف فرما رہے حضرت عثمان آئے رضی اللہ عنہ مجمعین تے میرے آقا کھڑے ہو گئے پنڈلی مبارک تو کپڑا مبارک سواریا میں عرض کی تھی سونیا میرے ابو جان آئے تسی تشریف فرما رہے حضرت عمر آئے تسی تشریف فرما رہے حضرت عثمان آئے تسی اٹھ کے کھڑے ہو گئے پنڈلی مبارک تو کپڑا مبارک سواریا آپ نے فرمایا ایشا ٹھہر جاؤ ایشا ٹھہر جاؤ اما استحیی من رجل یستحیی منہ الملائکہ میں اس عثمان تو حیا کیوں نہ کراؤں جس تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دینے اے حیا و وفادہ بادشاہ ہے
تسی میں کسے نو داماد بنائی او دی حقیقت حال پتہ کرنے ہاں، کیا اس دی بیک گراؤنڈ ہے، کیا اس دی تاریخ ہے، کیا اس دی تعلیم ہے۔ میں قربان عثمان دے حیات جامع، میرے آقا نے اپنی بیٹی رقیہ دیتی، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ دا انتقال ہو گیا، آپ نے ام کلثوم دا نکاح کر دیتا۔ اور اگلی گل سنو اور غور نال سنو اور توجہ نال سنو، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا عثمان عثمان ایتے میریاں دو بیٹیاں سن، یکے بعد دیگرے تیرے نکاح وچ دتیاں نے، کاش کدی میری 40 بیٹیاں ہوندیاں 60 بیٹیاں ہوندیاں، میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح وچ دے دیندا، تیرے سوا کسے نو اپنا داماد بنانا پسند نہ کردا۔ نعرہ تکبیر، اللہ شان مصطفیٰ، شان صحابہ، ماشاءاللہ اللہ بڑے بڑے جوان پیدا کیتے ہیں، اللہ دی جوانیش برکت دے رہے، اچھی آنکھوں آمین۔ میرے ویرو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ول توجہ کرو، میں عرض کر رہا ہوں کون عثمان؟ قرآن دا قاری عثمان، کون عثمان؟ صداقت لمبردار عثمان، کون عثمان؟ حسن و جمال دا پیکر عثمان، کون عثمان؟ صدق و صفا دا بادشاہ عثمان، کون عثمان؟ سخاوت دا بادشاہ عثمان، کون عثمان؟ مظلوم مدینہ عثمان، کون عثمان؟ شہید قرآن عثمان، کون عثمان؟ پیارے پیغمبر دا سچا یار عثمان، کون عثمان؟ دوہرا داماد عثمان، کون عثمان؟ میرے ویر حیدر کرار دا ویر عثمان، کون عثمان؟ اللہ اللہ ابو بکر و عمر دا مقتدی عثمان، کون عثمان؟ میرے پاک پیغمبر دا صحابی عثمان، کون عثمان؟ کون عثمان؟ میرے ویرو مدینے دے اندر مسلمانہ تے تکلیف آئی، پانی ملدا نہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ نے یہودی کو لو ادا کھو خریدیا، 12,000 درہم ادا کیتے نے۔ میرے ویرو ذرا سوچو تے صحیح نا، مسلمانہ نو اللہ نے عقل دیتی ہے تے کافران دے عقل تے اللہ نے پردے پا دیتے ہیں، پر ان جدو دا ساڑھے تے پہ گیا نا۔ میں آج موبائل ایک میسج پڑھتا تھی، بس اتھے مار پٹ رہے ہیں، بس مسلمان ہاں، مسلمان کر کے سانو مار رہے نا، تے اللہ دی عدالت قیامت لے دن اسی بھی ماریا پٹیا جانا ہے، اللہ دے کاغذاں جیسی مسلمان نہیں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ یہودی نے سوچا ایک دن میرا ایک دن مسلمانہ دا کنا پانی بھر لین گے، اللہ نے مسلمانہ نو عقل دیتی سی، مسلمان اپنی سواریاں بستے، اپنی ذات بستے، بچے بستے، 2 دن دا پانی کٹھا ہی بھر لیندے سن، اور یہودی دوسرے دن بیٹھ کے بکیاں مار دے سن۔ انہیں سوچیا اے سونے دی کان ہونے بیکار ہے، وہ دوسرا ادھا خوبی بیچن تے راضی ہو گیا۔ ہو سکتا سی اللہ کسی بھی سخاوت دا جذبہ پیدا کردہ، ادھا خو خرید کے او دے دے، میں قربان عثمان دی سخاوت کو جامع 8,000 درہم دے کے وہ بھی ادھا خو خریدیا، اور پورا خو پانی دا مسلمانہ واسطے وقف کر دیتا۔ اونچی سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرما رہے سن، اے مسجد نبوی دی جگہ تنگے،
کون جگہ خرید کے وقف کرے گا؟ میرا اللہ اس نالوں 10 گناہوں جنت وچ وسیع محل عطا کرے گا تے میرا اللہ اپنے قدرت دے ہتھاں نال تعمیر کرے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کر دے نے آقا جی یہ کم میں کراں گا۔ غزوہ تبوک دے اندر کافر اکڑ دے پھر دے سر، مسلمان پریشان سن۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ نے سامان دی تعداد دے اندر سامان لدیا، اٹھ بھی دیتے، اشرفیاں بھی میرے آقا دی جھولی وچ پائیاں تے میرے آقا اپنی جھولی دی اشرفیاں اچھال دے سر تے میرے آقا نے فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، عثمان آج دے بعد جیڑا بھی عمل کرے گا اللہ دا نقصان نہیں کرے گا، اللہ اس دا نقصان نہیں کرے گا۔ میرے ویرو اس دنیا دے اندر بڑی بڑی دنیا ہے، لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دے نال سخاوت نال کون مل سکتا ہے؟ توجہ میرے والو، اللہ فرمان دے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اے بیعت کیوں ہو رہی ہے؟ میرے آقا نو خواب آیا اسی اللہ دے گھر دا دیدار کرانگے، اللہ دے گھر دا طواف کرانگے، حجر اسود نو بوسہ دے مانگے، صفا مروہ دی سائی کرانگے، لبیک اللہم لبیک دے نعرے لامانگے، لا شریک لک لبیک دیاں آوازہ لامانگے، اپنے اللہ نو راضی کرانگے، اے بیت اللہ دے حرم دے اندر سجدہ کرانگے، اے اپنیاں قربانیاں نال لے کے جاوانگے۔ میرے آقا اپنے یارانو لے کے چل پہلے دیکھو مشرکین دیا پالیسیاں بدل گئیاں دیو نانے گیا سی مسلمانانو حج نہیں کرن دے مانگے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ارادہ تے اللہ دے گھر دے دیدار دا کیتا ہے، میرے ویر اللہ ہر نو نصیب کرے، اللہ غریبانو میں لے جاوے، اللہ امیرانو میں لے جاوے، اللہ مولویانو میں لے جاوے، اللہ پیرانو میں لے جاوے۔ رستے وچ رکاوٹ بڑھ گئی تے میرے آقا نے اپنا سفیر کس نو چڑیا، اپنا قاصد کس نو چڑیا؟ میرے آقا دیاں مبارک نظراں حضرت ابو بکر تے پئیاں، حضرت عمر تے پئیاں تے میرے محبوب دیاں نظراں جچ گئیاں حضرت عثمان تے۔ میرے آقا فرمایا عثمان تسی جاؤ سرداران مکہ، کفار مکہ، مشرکین مکہ نال گل کرو کہ اسی اللہ دے گھر دا دیدار کرانگے، طواف کرانگے، فتنہ فساد نہیں کرانگے، لڑائی نہیں کرانگے، اسی تے اللہ نو راضی کرن واسطے آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ برادری دے لحاظ نال بھی مضبوط سن، مال دے لحاظ نال بھی مضبوط سن۔ جدو جا کے گل کیتی سارے مکے والے کہن لگے تسی کلے عمرہ کر لو، طواف کر لو، قربان عثمان دی محبت تو جاواں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ نے فرمایا جدو تک میرے آقا نہیں آنگے میں کلا طواف نہیں کر سکتا۔ ہاں میں کلا طواف میں کی کرنا ہے؟ طواف نو میں کی کرنا ہے؟ صفا مروہ دی سائی نو اگر میرا محبوب میرے نال نہ ہوئے۔ اے ہے محبت، اے اصل ہے محبت۔ ساڑی شادی آ جائے اسی کہنے ہاں تے کلمہ پڑھ دے کوئی نہیں، بعد توبہ کر لوانگے، فی الحال ڈھول بجاؤ، کنجریاں بھی نچاؤ، گانے بھی لاؤ، بعد کر لوانگے۔ کیا کمال محبت ہے۔ خبر مشہور ہو گئی مکے والے نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شہید کر دیتا ہے تے میرے آقا دے کنہ تے خبر پہ گئی تے میرے آقا نے 1400 صحابہ نو کٹھیاں کر لیا کہ وہ ککر دا درخت اللہ نو کنہ پسند آیا، یہ دے تھلے ایمان والے میرے آقا دے مبارک ہتھاں تے بیعت کر رہے سن۔ اللہ فرما دینے اِذْ یُبَایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فی قلوبہم، اللہ انہاں دے
کسے دا دل کوئی نہیں جاندا، اللہ ہی جاندا ہے۔ اللہ دل دے راز جاندا ہے۔ تیرے میرے دل وچ 30 سال بعد گل رہے گی، اللہ وہ بھی جاندا ہے۔ پچھے دیوار دے کیے تینوں مینوں کوئی نہیں پتا، اللہ وہ بھی جاندا ہے۔ غار وچ کیے اللہ جاندا ہے۔ سمندر دی تہہ وچ کیے کون جاندا ہے؟ سچے سودے والے بولو، بارش کنی ہوئے گی اللہ جاندا ہے، کتھے ہوئے گی بولو، اللہ ہی جاندا ہے۔ اماں دے پیٹ جو بچہ ہے بچی ہے، کالا ہے گورا ہے بھورا ہے بھوری ہے چھوٹا ہے وڈا ہے، کون جاندا ہے؟ کل میرے نال کی ہوئے گا کون جاندا ہے؟ ایندہ گھڑی کی ہوئے گا، کالی رات ہوئے کالا پتھر ہوئے کالی چیونٹی ہوئے، کوئی دنیا دی ہستی اس دے قدمہ دی آواز نہیں سن سکتی، اللہ ہی سندا ہے، اللہ ہی جاندا ہے، اللہ ہی جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ کو لبیت لئیے تے میرے آقا نے فرمایا عثمان موجود نہیں، اے ہاتھ عثمان نے میں عثمان دی طرف بیعت کرنا وا۔ میرے آقا نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ دی طرف خود بیعت فرمائی تے میرے آقا علیہ السلام نے حق ادا کر دیتا۔ حضرت عثمان کہنے سن جس ہاتھ نو حضور نے میرا ہاتھ کیا سی، میں ساری زندگی ناپاک جگہ تے ہو ہاتھ نہیں لایا۔ کیا شرم ہے، کیا حیا ہے۔ تو دعا کر اللہ ساڑے جوانہ دی اکھ وچ حیا پیدا کرے، اللہ سارے دے دل وچ خوف خدا پیدا کرے۔ دل ترس گئے، زور لالا تھک گئے، گلے پھٹ گئے، جوانہ میں او ذوق نظر نہیں آندا۔ او دل مسجد نبی صحابی رو رہے، حضور تشریف لے، فرمایا چپ کر چپ کر چپ کر، نہ رو نہ رو۔ حضور کیوں نہ رواں؟ آپ نے فرمایا تیرے رون نے اللہ دے فرشتے نو رلا دیتا ہے۔ کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے مسلمان وہ اگلے زمانے والے، گردنیں قیصر و کسریٰ کی جھکانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے زمانے کو اکسیر بنانے والے۔ ارے بات کیا تھی کہ نہ روم و ایران سے دبے، چند بے ترتیب اونٹوں کے چرانے والے، دیکھنے کو نکل آئی جو خدائی ساری، گھر سے نکلے جو محمد کے گھرانے والے۔ اللہ فرما دینے فاطمہ ما فی قلوبہم، کاش اج میرا موضوع دل ہوندہ، میرا تعلق دل والے نالے، اللہ تیرے میرے دل نو بدل دے وے، اچھی آکھو اللہ دل دی دنیا بدل دے وے، اللہ غفلت والا دل بدل دے وے، اللہ کھوٹا دل بدل دے وے، اللہ بدبختی والا دل بدل دے وے، اے میرے ویر جنہ دا اللہ دل بدل دے وے، اللہ انہاں دے دل بھی بدل دیتا ہے۔ میرے اللہ نو صحابہ دے دل پسند ہے، اللہ نے قرآن وچ فرمایا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اے میرے محبوب میں تیرے یاراں دے ذہن دا امتحان نہیں لیا، میں انہاں دے حافظے دا امتحان نہیں لیا، میں انہاں دی ذہانت دے فطانت دا امتحان نہیں لیا۔ جس طرح سکولان دے اندر کیمسٹری دا امتحان ہے، بیالوجی دا امتحان ہے، مطالعہ پاکستان دا امتحان ہے، انگلش دا امتحان ہے، میرے ویرو اللہ نے نبی دے یارہ دے دلان دا امتحان لیا ہے۔ اللہ فرما دینے میں دلانو چیک کیتا ہے، ٹیسٹ کیتا ہے، قلوبہم للتقوی، انہاں دلان دے اندر یا خوف خدا ہے یا محبت مصطفیٰ ہے، یا محبت کیا محبت سی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ میرے آقا نال بکری دا پٹھا منگوایا اور گوشت نوش فرمایا، اور بغیر وضو تے ہے سی
وضو دوبارہ نہیں فرمایا، نماز پڑھن لگے، کسے پوچھا تسی گوشت کھاتا ہے وضو نہیں سی کرنا؟ آپ نے فرمایا ایک دفعہ میرے آقا نے وضو فرمایا، گوشت آ گیا، آپ نے تناول فرمایا اور پھر آپ نے نماز پڑھائی، میں اس طرح کروں گا جس طرح میرے آقا نے کیتا ہے۔ اچھی سبحان اللہ۔ آج دے مسلمان اگر اس بات میں اپنے دل دے اندر بٹھا لیں کہ میں اس طرح کرنا ہے جس طرح میرے، او کم اسی کیوں کرنے ہیں جڑا نہ صحابہ کیتا، نہ امامہ کیتا، نہ اللہ دے ولیاں کیتا، اے جی اسی پھر بھی کہنے ہیں اسیو کر کے بھی عاشق رسول نہیں، او کم کرو جڑا کملی والے نے فرمایا ہے اور کر کے دکھایا ہے۔ میرے ویر اللہ فرمانے نے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے انہاں دے دلات رحمت نازل کر دیتی ہے، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، کہ اللہ نے فتح دیتی ہے۔ میرے وال توجہ، صلح حدیبیہ دیاں شرطاں بڑیاں سخت سن، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہندے سن سوڑے ساڈا خدا سچا ہے، ساڈا خدا کلا ہے، ایک ہی گلا کر دینے، ایک ہی گلا کر دینے۔ آپ نے فرمایا عمر خاموش ہو جا، اللہ میرے واسطے بیت اللہ دے دروازے کھول دے گا۔ اور تھوڑی دیر بعد قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، 10,000 قدسیاں دا لشکر جدو مکے دے اندر داخل ہویا، ابو سفیان گھر وڑ گیا تے سارے سوچن لگ گئے آج ساڑی خیر نہیں، اسی بلال نوں بڑا مارے، اسی سمیہ دے ٹکڑے کر دیتے سن، اساں سنیرہ دیاں اکھاں کر دیتیاں سن، اساں نے خباب نوں اگ دے انگاریاں تے لٹایا سی، تے جدو سوچ سوچ کے کہنے نے ویکھیے تے صحیح عمل کی کر دینے، جدو مکے دے بیت اللہ دے حرم وچ گئے نے، صحابہ سجدے وچ پیسر، اللہ نے قرآن وچ فرمائے تراہم رکان سجادہ، یا رکوع دے اندر یا سجدے دے اندر، تے میرے آقا بیت اللہ دا دروازہ پڑھ کے کھڑے سر۔ آپ نے فرمایا لوگو جڑا بیت اللہ دے حرم میں چا جائے وہ بھی امن والا، تے جڑا ابو سفیان دے گھر وچ چلا جائے وہ بھی امن والا۔ اے ابو سفیان او دشمن ہے جنہیں سکھ دا سا مکے تے لین نہیں سی دیتا، مدینے بھی نہیں لین دیتا، لیکن میرے آقا علیہ السلام پہلی دفعہ جدو واپسی تے مدینے تو مکے وچ داخل ہوئے، پہلا کلمہ پڑھوالا ابو سفیان سی۔ میرے آقا دا دریائے رحمت جوش وچ آیا، حضور نے فرمایا جڑا ابو سفیان دے گھر چلا جائے وہ بھی امن والا۔ میرے آقا فرمایا ابو سفیان ایک دن تو ضرور مرے گا، پھر تو ضرور اٹھایا جائے گا، پھر تیری عمر دے بارے پوچھیا جائے گا، پھر تیری جوانی دے بارے پوچھیا جائے گا، پھر تیرے مال دے بارے پوچھیا جائے گا۔ کہتا ہے میرے دل تے حضور دی گل کرنٹ بن کے لگی، میں مسلمان ہو گیا، پھر بھی سوچن لگا آج بدلہ تے ضرور لے آ جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے بیت اللہ دا دروازہ پڑھ کے فرمایا او مکے والے ہو تسی ظلموں سے تب بڑے کی تیرے، آج میں او اعلان کرنا جڑا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیاں واسطے کیتا سی، لا تشریب علیکم اليوم، آج دے دن کوئی گرفت نہیں، میں معاف کر دیتا ہے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تو بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ میرے ویر
گل وچوں گل نکل آئی پر میں تنوں گل کر رہا صفیاں دے بادشاہ دی حیا و وفا دے بادشاہ دی میرے ویر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قاری قرآن جنہ دی شہادت قرآن پڑھ دیا ہو گئی سوچو تے صحیح میں واقعہ بیان نہیں کرتا وقت لمبا ہو جائے گا لیکن تینوں انی عرض کرنا چاہنا دن کے آمد دے کسے شہید دی شہادت دی گواہی بندوق دی گولی دے وے گی کسے شہید دی شہادت دی گواہی نیزے دی انی دے وے گی کسے شہید دی شہادت دی گواہی تلوار دی تیز دھار دے وے گی کسے شہید دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے وے گا کسے شہید دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے وے گا کسے شہید دی شہادت دی گواہی میرے ویر تبوک دا میدان دے وے گا قربان عثمان تیری شہادت تو جاما جدو تیری باری آئے گی تیری شہادت دی گواہی اللہ دا قرآن دے وے گا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس دا معنی ہے ان قریب اللہ انہوں نے نمٹ لے گا اور جنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ظلم کیتا میرا اللہ پھر انہوں نے نمٹیا اور بڑا ہی نمٹیا کوئی پاگل ہو گیا کوئی مجنون ہو گیا کوئی دیوانہ ہو گیا کسی نو کھوتے دی کھال وچ سی کے جلا دیتا گیا اور کسی دے ہاتھ لکڑی طرح خشک ہو گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے میں ایک بندہ بیت اللہ دے حرم وچ ویکھیا جڑا پیراں تو بھی معذور سی اور ہتھاں تو بھی معذور سی پیر بھی اس دے کٹے سن ہاتھ بھی اس دے کٹے سن اور آواز لا رہے سی ہے دوزخ دی اگ ہے دوزخ دی اگ میں کیا تو کون بد نصیب ہے انہیں کہا میں او بد نصیباں جنہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دیاں پسلیاں توڑیاں سن میرے ویر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دشمن نال پھر میرا اللہ نمٹیا اور اللہ اپنے پیاریاں دے دشمنال ہمیشہ نمٹ دے جنہ نے پیغمبر دیاں معصوم کلیاں کربلا دے میدان وچ مسلیاں سن اللہ انہوں نال بھی نمٹیا یزید مٹ گیا یزید دی نسل مٹ گئی سب کچھ مٹ گیا حسین زندہ حسین دا نام زندہ حسین دا مقام زندہ حسین دا شان زندہ اسی طرح عثمان زندہ عثمان دا مقام زندہ عثمان دا شان زندہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہندے سن جدو دی تلوار حضرت عثمان تے چلی پھر رکی نہیں اور قیامت تک نہیں رکے گی اور اس مظلوم مدینہ نے آخری الفاظ فرمائے سن میرے نال ظلم مت کرو میرے نال ظلم مت کرو کدی نماز کٹھے نہیں پڑھ سکو گے کدی حج کٹھے نہیں کر سکو گے کدی جہاد کٹھے نہیں کر سکو گے اے اس مظلوم دی بد دعائے مسلمان دا شرازہ بکھر گیا مسلمان ظلم دی چکی دے اندر پس رہے اور کوئی دعا کرنے والا نہیں سب زبانی الفاظ نے قرآن دی تاریخ میں فرعون دا ذکر ہے اور آج بھی دنیا میں بڑے فرعون پھر دینے جس طرح فرعون بنی اسرائیل دے بچیاں نو ذبح کردہ سی اسی طرح مودی کشمیر دے مسلمان بچیاں نو ذبح کراندہ ہے جس طرح فرعون بنی اسرائیل دی بچیاں دی عزت تار کردہ سی اسی طرح مودی کشمیر دی نوجوان بچیاں نو عزت نو پامال کردہ ہے لیکن اللہ دی لاٹھی بے آواز ہے کاش اسی کسے پہلی امت چھوندے ساڑھا حال بڑا خراب ہوتا شکر کرو اسی حضور دی امت وچاں آقا دی دعا اور 5 گھنٹے دی دعا اور میدان عرفات دی دعا اور اللہ نال زد لائی جی میں بچہ اپنی ماں نال زد لا کے مانو منا لیتا ہے اللہ دے نبی نے امت بستے اللہ نال زد لائی اور اللہ نو منایا میری امت اللہ میری امت نو معاف کرنا 5 گھنٹے تسی میں 5 منٹ اپنے واسطے دعا نہیں منگ دے مولوی 5 منٹ دعا منگے
تسی ناراض ہو جاندے ہو، اے مولی نو کڈو، اے نماز لمبی پڑھاندا ہے، اے دعا لمبی کردا ہے۔ میرے آقا میں قربان تیری رحمت تے، گنبد خضرہ دے مکین، تیرے روزے تے میں مسکین دا کروڑا سلام، ساڑھے سارے آن دے بے شمارہ سلام تیرے روزے تے پہنچن۔ میرے آقا نے 5 گھنٹے اللہ نال ضد کیتی ہے، اللہ میری امت نو معاف کر دینا، اللہ میری امت نو معاف کر دینا، اللہ میری امت دیاں شکلہ نہ بگاڑنا، اللہ میری امت نو زمین وچ غرق نہ کرنا، اللہ میری امت تے قحط سالی مسلط نہ کرنا، اللہ میری امت تے خشک سالی مسلط نہ کرنا، اللہ میری امت نو برباد نہ کرنا، اللہ میری امت اور پونا گھنٹہ ظالم بستے دعا منگی، اللہ میری امت دا ظالم تیرے دروازے تے آ جائے انہوں معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ فرمایا سارے انہوں کر دیا گا پر ظالم نو میں معاف نہیں کرنا۔ عرض کی کہ نہیں یا اللہ کر دینا، نہیں کرنا، کر دینا، نہیں کرنا۔ پونا گھنٹہ اللہ نے زد لائی، ظالم بستے بڑے ظالم پھر رہے، قارون جیسے، فرعون جیسے، حامان جیسے۔ لوگ کہنے عذاب کیوں نہیں آندا؟ میں کہنے اللہ دے محبوب دی دعا ہے، وہ دعا تیرے میرے تے پہرا دے رہی ہے۔ اسی بچے پھرنے ہاں، ورنہ ساڑا حال بڑا خراب ہے۔ اعمال کمزور نے، نیکی پلے نہیں، نماز اللہ نو دکھان دے قابل نہیں، روزہ اللہ دے سامنے پیش کرن دے قابل نہیں، کچھ نہیں میرے پلے۔ یہ ویکھاں تیرے فضلہ بلے 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 بلے، کچھ نہیں پلے۔ میرے ویرو میں ایک درد لے کے آیا اللہ واسطے، یہ اللہ دا گھر ہے، اس نو آباد کرو اپنے سجدیاں نال، اپنی نمازاں نال، ذکر و اذکار نال، دعا نال، انشاءاللہ پھر تو ہاتھ اٹھائے گا، اللہ تیری تقدیر ضرور بدلے گا، ضرور بدلے گا۔ یہ مسجد وچ نماز پڑھا، بیر جا کے جھوٹ بولا، اللہ میری تقدیر کس طرح بدلے گا؟ مسجد وچ نماز پڑھا، بیر جا کے سود کھاواں، اللہ میری تقدیر کس طرح بدلے گا؟ مسجد وچ نماز پڑھا، بیر جا کے رشوت بٹوراں، اللہ میری تقدیر کس طرح بدلے گا؟ مسجد وچ اللہ دا ذکر کراں اور بیر لوگاں نال فراڈ کراں، اللہ میری تقدیر کس طرح بدلے گا؟ اس واسطے میں منت کرنا آیا اور ایک درد لے کے آیا، اللہ تیرے میرے اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جیسا حیا پیدا کرے، اور حضرت عمر جیسا خوف خدا پیدا کرے، اور حضرت ابو بکر جیسا تقوی پیدا کرے، اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ جیسی جرت پیدا کرے، اور اپنے آقا نال محبت پیدا کرے۔ اللہ تینوں میں نو اپنے نام دی لذت نصیب کرے، لذت نصیب کرے۔ کتنی لذت وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ کہ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے۔ آرام کے ساتھ میری آخری درخواست انشاءاللہ پلے بنو گے، میں انشاءاللہ اچھی جگہ تے باوضو بیٹھا، اللہ تھانو کدی ناکام نہیں کرے گا، اللہ کدی ناکام نہیں کرے گا۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، ہر غیر سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ سارے مل کے کہو اللہ اللہ، مل کے کہو اللہ 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 اللہ۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو آجا، اب تو آجا۔
اب تو خلوت ہو گئی، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، سارے جہاں سے وحشت ہو گئی، زندگی باقی ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔